آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ صدر ٹرمپ کو شکوہ ہے کہ اتنی ساری امریکی طاقت جمع ہونے کے باوجود ایران آخر اب تک ہمارے قدموں پہ کیوں نہیں گر رہا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہکبی کی جانب سے عظیم تر اسرائیل کے تصور کی حمایت پہ بہت سے ملک احتجاج کر رہے ہیں، مگر واشنگٹن نے مسلسل چپی سادھی ہوئی ہے۔ نیتن یاہو نے ابھرتے ہوئے اسرائیل مخالف علاقائی اتحادوں سے نپٹنے کے لیے نئی حکمت عملی اپنانے کا اعلان کیا ہے، مگر پہلے اپنا ملک خیبر پختونخوا اور پاک افغان سرحد کے حالات۔ ضلع کرک میں آج فیڈرل کانسٹیبلری کے 3 جوان دہشت گرد حملے میں شہید ہو گئے۔ درگاہ شہیداں علاقے میں FCC کے قلعے پہ پہلے کوارڈ کاپٹر سے دہشت گرد حملہ ہوا۔ جب زخمیوں کو ایمبولنس میں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو اس پہ بھی شبخون مارا گیا اور 3 زخمی جوان شہید ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے باجوڑ میں بھی چیک پوسٹ پہ حملے میں 11 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ اب سے ایک رات پہلے پاکستان نے ننگرہار، خوست اور پکتیکا کے افغان سرحدی صوبوں میں TTP اور داعش کے 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں پاکستان کا کہنا ہے کہ 80 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ مرنے والے بیشتر عورتوں اور بچوں سمیت عام شہری ہیں، ان میں ایک ہی گھر کے 17 افراد بھی شامل ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ کارروائی کی ہے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ وہ مناسب وقت پہ جواب دیں گے۔ اس کارروائی سے ایک دن پہلے بنوں میں ایک خودکش حملے میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک سپاہی شہید ہوئے، جبکہ 6 فروری کو اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ پہ خودکش حملے میں 32 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ نیوز ویب سائٹ خراسان ڈائری کے ایڈیٹر افتخار فردوس صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس افتخار صاحب۔ معلوم جو تاریخ ہے 1947 سے لے کے آج کے دن تک، مجھے لگ رہا ہے کہ پاک افغان تعلقات اتنے خراب تو کبھی بھی نہیں تھے۔ I agree with that، لیکن اگر آپ اس سے پہلے جو ہے چلے جائیں اور 1849 سے لے کر 1947 تک بھی دیکھ لیں، تب سے بھی جو ویسٹرن بارڈر کا ایریا تھا اس ٹائم پہ سب کانٹیننٹ کا، تب بھی یہاں پر کبھی امن جو ہے وہ نہیں رہا۔ بلکہ مجھے تو ایک کوٹ جو ہے وہ یاد آتا ہے کہ جو ملٹری گزٹ میں ایک ریسرچ پیپر پچھلے ہفتے لکھ رہا تھا، تو اس پہ جو 1947 میں جب وہ ڈاکیومنٹس ہینڈ اوور کر رہے تھے موجودہ ملٹری کو، پاکستان کی ملٹری کو، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہم سے یہ کنٹرول نہیں ہو پایا۔ آپ بھی یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو ہماری یاد آئے گی کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا تھا تو ہم سے پھر ضرور جو ہے وہ رابطہ کریں گے۔ ان کی آفیشیل ملٹری گزٹ میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو جو سچویشن ہے اس ٹائم پر، اس کو آپ نے سمرائز تو جو ہے وہ کر دیا، لیکن میرے خیال میں کہ جس طرح یہ چیزیں جا رہی ہیں اس میں مزید ایسکیلیشن ہی نظر آتی ہے، کیونکہ افغان طالبان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ان گروپس کے خلاف کوئی ایکشن لے گا یا وہ ان گروپس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا یا روکے گا، تو وہ تو نظر نہیں آتی، بلکہ الٹا ان کی طرف سے جو ہے وہ دھمکیاں ہی جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ اور جلد از جلد امکانات تو یہی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور حملے تو ابھی بھی جاری ہیں۔ اچھا افتخار، آپ نے جو میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا اس کا تو آپ نے جواب دے ہی دیا کہ جو کچھ بھی پاکستان کر رہا ہے اس کی ایک ہی مقصد ہے کہ افغان طالبان اپنا رویہ تبدیل کریں، چاہے وہ یہاں پر جو افغان رہ رہے ہیں ان کو واپس بھیجنا، تجارت بند کرنا، یا ابھی ایکسٹریم جو ایکشن ہے ایئر اسٹرائکس کرانے کا۔ میں پھر کسی اور ڈائریکشن میں جانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سمیع یوسفزئی صاحب، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، افغان صحافی ہیں، ان کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا اور بقول ان کی کوئی رابطہ ہوا جو لوگ گراؤنڈ پر تھے اور جو افغان سویلینز جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہنے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے خلاف تو غصہ ہے، وہ تو ہمیشہ سے تھا، لیکن جو افغان طالبان ہیں ان سے بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم کبھی بھی، مطلب افغان عوام اب امن میں رہ پائے گی، رہ سکے گی یا نہیں؟ پہلے بھی بمباریاں ہوتی تھی، ابھی بھی بمباری ہو رہی ہے، تو اب اگر ہم بات کریں کہ کس قسم کا پریشر ڈالا جا سکتا ہے طالبان پر، افغان طالبان پر، یہ سمجھنا کہ پبلک پریشر کی وجہ سے کچھ تبدیلی آئے گی، یہ پھر شاید میری ایک بہت نائیو قسم کی سوچ ہوگی افتخار۔
دیکھیں امید کی جا سکتی تھی، لیکن اب جس قسم کی پاور کنسولیڈیشن ہو گئی ہے اور جس قسم کے پوزیشنز جو ہے وہ لے لیے گئے ہیں، تو پبلک آؤٹریج وہاں پر میٹر نہیں کرتا. میرے کو افغان دوست ہیں، ہم سب کے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھے لکھے یہیں پر جو ہے وہ رہے ہیں. جب ان سے جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے تو وہ جب بھی کوئی لاجیکل بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلے تو شروع کے اوائل میں جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو کچھ نہ کچھ جو ہے کہیں سے کوئی آواز آ جاتی تھی. اب تو جس طرح کے معیار سیٹ کیے گئے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ بات کرنے کی یا کوئی اختلاف رائے رکھنے کی کوئی اجازت افغانستان کے اندر اس ٹائم پہ نہیں ہے. جہاں پر آپ نے غم و غصے کی جو ہے وہ بات کی تو وہ گراؤنڈ پر ضرور جو ہے وہ موجود ہے. لیکن میں زرار صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر افغان طالبان پر آپ نے پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا ہے تو جو آپ کے پاس بورڈ آف پیس کی جو ہے وہ ممبرشپ ہے اور جس پینل پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹ از دا سیم پینل جنہوں نے ان کو اکنامکلی جو ہے وہ امپاور کیا ہے اور جن کے ساتھ انہوں نے دوحہ معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا تھا، وہی اس بات کے ضامن ہے کہ وہ ان پر اس قسم کا پریشر جو ہے وہ ایگزرٹ کریں کہ رویوں کے اندر شاید کوئی چینج جو ہے وہ آ جائے. اور اگر رویوں کے اندر چینج نہیں آتا تو انہی کے پاس ان کا نسخہ بھی ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ ٹائٹ جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن آئی تھنک کہ پاکستان کے حصے میں صرف اس ٹائم پر کائنیٹکس ہی آئے ہیں جس میں آپ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز جو ہے وہ افغانستان میں کریں گے. لیکن یہاں پر یہ بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیشن شپ اس پہ آنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ کسی ملک میں جو ہے وہ سٹرائکس کرنا اٹس ناٹ این ایزی ڈیسیجن، اور آئی ایم پریٹی شور کہ پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے بھی یہ کوئی آسان ڈیسیجن نہیں ہوا ہوگا. لیکن یہاں سے واپس جانا، واپس نیگوسیشن ٹیبل پر جانا، وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے واپس اگر پاکستان گیا اور اس نے اس اپنے کاؤنٹر ٹیررزم آپس کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا تو اس کا ایک بہت بڑا آؤٹ فال جو ہے ہمارے ملک پر جو ہے وہ آئے گا اور ہم شاید وائلنس کے اندر ایک مزید اسکلیشن جو ہے وہ اچھا، دوسری جانب جو ایک تبدیلی ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حامد کرزئی جو سابق صدر ہیں اور جو سابق وزیر خارجہ ہیں عبداللہ انہوں نے بڑے کھل کے مذمت کی ہے. اب تک وہ جو بھی افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان ہوتا تھا وہ آلموسٹ خاموش ہی تھے. تو ایک لحاظ سے یہ جو لڑائی ہے اس میں قصوروار جو بھی ہو، طالبان ایڈمنسٹریشن شاید اسے قوم پرستی کی لڑائی بنانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے. مجھے تو ان بیانات سے یہی لگ رہا ہے. دیکھیں یہ تو ایک اگریڈ پارٹ ہے کہ آپ اس کے آپٹکس اب ایسے ہیں. ایون وہ لوگ جو خود افغانستان چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے تھے کہ طالبان آ گئے ہمیں اپنے ملک میں اسائلم دے دیں، اب وہ بھی اس کی جو ہے وہ کنڈمنیشن کر رہے ہیں. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. ڈینجرس بات اس کی یہ ہے کہ جو اس کا آؤٹ فال ہمارے بارڈر ایریاز پر ہے یا ہمارے پیریفریز کے اندر ہے، اس کو بھی یہی بیانیے کی شکل جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اس کو ٹیررزم کی جگہ جو ہے وہ نیشنلزم کی طرف جو ہے وہ مرج کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں جو پاکستانی اسٹیٹ ہے اس کا چیلنج جو ہے وہ ملٹیپل ہے، وہ صرف ایک جو ہے وہ نہیں ہے. ایک تو اسٹیٹ کی ریٹ کنٹرول کرنا، دوسرے ایسے نیریٹیوز میں جس میں پاپولر جو ہے وہ کانفلوئنسز جو ہے اس میں بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ جی یہ تو اس طرح ہوا تھا تو ہمارے خلاف ہے، اور اس کو ریشل رنگ دینا. آئی تھنک اس کے اوپر ایک بہت کلیئر سٹینس جو ہے وہ آنا چاہیے. ایک کلیئرٹی تو آئی تھنک آئی ہے کہ پاکستان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ طالبان کی شکل میں جو الائی تھا اب وہ ہمارا الائی نہیں ہے. چلو باقی اس سمجھ کی جو ہے وہ کاسٹ ہے جو ہم اس ٹائم پر جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں کہ اتنی دیر سے سمجھ جو ہے وہ کیوں آئی. ہاں، دیر آئے درست آئے. جی شاہ زیب. ایک بات یہ بھی ہے افتخار کہ پہلے تو پاکستانی حکومت نے کابل کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ نہیں نکلا. پھر ہم نے ثالثی کی کوشش کی، ہمیں یاد ہے کہ یہ ترکی میں بھی بات چیت ہوئی، قطر کی بھی کوشش کی گئی، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یہ باہر کے جو ملک ہیں ان کی بھی لگتا ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ ایک انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر. چین سے اگر کوئی توقع تھی، آئی ڈونٹ نو روس سے تھی، تو وہ تو کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ طالبان کیا اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں کہ وہ کسی ملک کو خاطر میں نہیں لا رہے. I think it's not about strength, شاہزیب صاحب. It's about ideological perspectives. اور ideologies جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اکیڈیمکلی اگر بات کی جائیں تو وہ آپ کے ویژن کو جو ہے اسی کے تابع جو ہے وہ کر دیتی ہے جو آپ کی سوچ ہے. یہ ہے جو ان کے مطابق جو ان کی سوچ ہے
وہ ایک غالب سوچ ہے، اور اس سوچ کو بنانے میں انفارچونیٹلی ہمارا ایز پاکستان بھی بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے، اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ان کو یہ باور جو ہے وہ کرایا ہے کہ انہوں نے 3 سپر پاورز کو جو ہے وہ کرش کیا، اور باقی سارا جو ہسٹوریکل جو ہے ایک ایناکرونزم ہے اسے بھرا ہوا ہم نے ان کو ایک نیریٹو جو ہے وہ دیا ساتھ میں، اس کے ساتھ ہی مل کر جو ہے اب وہ ہمیں بھی جو ہے وہ چیلنج وہ کر رہے ہیں. لیکن سعودی عربیہ کی جو لاسٹ ڈچ ایفرٹ تھی، وہ تقریباً کوئی 3 میٹنگز ہوئی، اور آخری میٹنگ تو اسٹرائک سے جو ہے وہ 2 دن پہلے جو ہے وہ ہوئی تھی، جس میں پھر بھی یہ جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی کہ شاید بارڈرز کھولنے کا جو ہے کوئی نہ کوئی امکان رمضان کے اینڈ تک جو ہے وہ آ جائے اگر وائلنس میں کمی آئے، لیکن وائلنس میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری بات آپ نے چائنا اور رشیا کی چائنا کو اپنے جو ہے ان کا ایک اپنا موقف ہے، آئی تھنک وہ کسی دن آپ کے پروگرام میں ڈیٹیل پہ اس پہ بات جو ہے وہ کریں گے. لیکن آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ اس میں جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ رشین جو فارن منسٹری ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی ہے، اور اٹس اے پریٹی لینتھی سٹیٹمنٹ. اگر آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھ لیں، کوئی 3 صفحوں کی انہوں نے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً کوئی 23,000 اس ٹائم پر ایکٹیو فائٹرز ہیں افغانستان کے اندر جو کالعدم تنظیموں سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں، اور اس اور میں سے انٹرنیشنل ہے. آدھے سے زیادہ جو ہے وہ فارنرز ہیں. اور انہوں نے ہر اس گروپ کا نام جو ہے لکھا ہے، اور صرف نام نہیں لکھا بلکہ ایریا بھی ڈیفائن کیا ہے کہ وہ کہاں سے آپریٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب رشیا کی طرف سے جو واحد ایسا ملک ہے جس نے افغان طالبان کو جو ہے وہ ریکگنائز بھی کیا، جی اور بار بار یہ بات جو ہے وہ کرتا ہوا آ رہا ہے کہ ہم افغانستان کو اسٹیبلائز دیکھنا چاہتے ہیں اور اکنامک اپرچونیٹیز جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مڈ لیول کوریڈور بنے، اور انڈیا اور پاکستان بھی اس ٹریڈ کوریڈور کا حصہ جو ان کا ایک پائپ ڈریم کافی وقت سے ہے. ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا، اس ٹائم پر آنا جب پاکستان نے جو ہے وہ ایئر اسٹرائکس فرسٹریشن میں جو ہے وہ کی ہیں، آئی تھنک اٹس ویری ایک پیراڈائمیٹک شفٹ ہے. اور دنیا بھی جو ہے اب یہی بات جو ہے وہ کری، حالانکہ رشیا کی طرف سے میں خود اسٹونش تھا اس ٹائم پر یہ بڑی statement- حیران کن بات ہے یقیناً افتخار. میں بھی پڑھا تھا تو میں وہ بھی ٹائمنگ دیکھ رہا تھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور بالکل جیسے آپ نے کہا انہوں نے ریکگنائز کیا تھا، ان کے تو تعلقات کافی اچھے تھے. وسعت نے جو بات کی اور شاہزیب کی جو باتیں کی ہیں وہ میں ذرا جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پوری دنیا بھی ان طالبان پر پریشر ڈالے، تنقید کرے، ایک طرح سے وہ افغان طالبان کو تو یہ بات سوٹ بھی کرتی ہے نا، کیونکہ ان کی بقا ہی ہے کہ ایک 24 گھنٹے ایک سیج مینٹیلٹی میں رہیں، رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو معیشت تو ان سے چلائی نہیں جا سکتی بلکہ جنگ ہی ان کی معیشت ہے. تو 100%. رائٹ اوپر سے کہ آپ کے پاس ایک ڈسپوزیبل پاپولیشن ہے، میں ڈسپوزیبل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میری مراد ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ان کو نوکریاں نہیں دے سکتے، آپ ان کو کسی روٹی پہ نہیں لگا سکتے، کیوں نہ ان کو ملیٹنسی اور ایک نیشنلزم کی طرف دھکیلا جائے تاکہ خودکش بمباروں اور دہشت گردوں کی سپلائی لائن بھی برقرار رہے. وڈ یو اگری؟ آئی ایگری ود دیٹ. اور اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہمارے جو موورز اینڈ شیکرز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، پولیٹیکل گورننس سسٹمز کے اندر، ان کے لیے افغانستان کے اندر یہ اسٹرائکس کرنا وہ ایک ناگزیر اس لیول تک ہو گیا تھا، ادروائز اس کی کوئی چاہت نہیں تھی کہ یہ کام جو ہے وہ ہو. اینڈ دے ریئلی بلیو کہ ہمیں پل ان کیا گیا ہے، لور ان کیا گیا ہے یہ کرنے کے لیے، لیکن اور کوئی آپشن ٹیبل پر ہے بھی نہیں. لیکن ذرا یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو پاکستان کا ویسٹرن بارڈر ہے وہ صرف افغانستان سے نہیں ہے، لیکن ایسے ٹائم پر جب ایران کی ایک ایسکیلیشن بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور بلوچستان کے پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ، اور آئی ایس پی آر نے آفیشلی یہ بات بھی کی کہ بلوچستان کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی افغانستان سے جو ہے وہ کنٹرول ہو رہا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت یہ آلموسٹ جو ہے سرٹن بن چکا تھا کہ آپ نے اپنے ویسٹرن بارڈر کے اندر ایسی ڈیٹرنس جو ہے وہ بنانی ہے کہ اسے فردر کوئی اسپل اوور اور ایسکیلیشن نہ ہو، کہ کوئی ایسی سچویشن نہ بن جائے کہ مکمل نو گو زون جو ہے وہ بن جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈر کرنٹ سچویشن مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ کوئی ریسیٹ ہے، اور یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن مجھے یہ اب نہیں لگتا کہ یہ آپریشنز جو پاکستان نے شروع کیے ہیں یہ کوئی آخری ہوگا. آئی تھنک ہم چند دنوں کے اندر یا کچھ وقت کے اندر اور بھی دیکھیں گے، اور اس سائڈ سے ریئیکشن بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آپ نے افتخار صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں. افتخار صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو افغانستان اور پاکستان کی لڑائی ہے یہ 70 کے عشرے میں انوکھی اور جھارا کی ایک لڑائی ہوئی تھی یہاں پاکستان میں. جھارا آپ کو پتہ ہے بھولو برادران میں سے تھے، اور انوکھی اس وقت ورلڈ فیم ریسلر تھے.
وہ جو تھے وہ جوڈو کراٹے آزما رہے تھے اور جھارا جو ہیں وہ دیسی کشتی کے داؤ آزما رہے تھے. تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے یہ نکلا کہ وہ میچ ایک طرح سے ڈرا ہو گیا, تھوڑے سے پیسے ویسے مل گئے. اب ایک فوج ہے جس کو صرف چھاپا مار لڑائی کا تجربہ ہے, باقاعدہ جنگ کا جو ہے وہ محاذ سے محاذ ایک دوسرے کے آمنے سامنے اسے وہ تجربہ نہیں اور اس میں وہ ماہر ہے. ہماری جو ہے, ہم جو کہ برٹش ٹریڈیشن سے ہیں اور جو کنونشنل وار ہے ہم نے وہی لڑی ہے نا انڈیا کے ساتھ. تو یہ جو ہے چیز کہ ادھر سے جو دشمن ہے اس کی اسٹریٹجی بالکل 180 ڈگری الگ ہے, اس کا مائنڈ سیٹ الگ ہے. ہم کنونشنل مائنڈ سیٹ کے عادی ہیں, تو یہ چمن تو یوں ہی رہے گا مجھے لگ رہا ہے. نہیں دیکھیں, اور بہت بہت ممالک کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ یہ یوں ہی رہے, تاکہ یہاں نہ آپ انگیجڈ بھی رہیں اور آپ ڈسٹریکٹیڈ بھی رہیں, اور وہ بھی انگیج رہیں وہ بھی ڈسٹریکٹیڈ رہیں. تو تماشا لگا رہے, تماشا لگا رہے, اینڈ دس از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ سون. چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں. ایران کا ذکر کیا ابھی افتخار فردوس نے, تو میرا خیال ہے کہ پہلے اب ایرانی چلتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں. ویلکم بیک. عمانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور غالباً جمعرات کو جنیوا میں ہوگا. ایران کا کہنا ہے کہ وہ ایک آدھ دن میں اپنا تحریری موقف بھیج دے گا. بات چیت میں امریکہ کی نمائندگی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور مشیر خصوصی سٹیو وٹکاف کر رہے ہیں. تاہم وٹکاف نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک عجیب بات بتائی کہ اس وقت صدر ٹرمپ ایران کے معاملے پہ خاص سے بے چین اور فرسٹریٹڈ دکھائی دے رہے ہیں. کیوں؟ وجہ سنیے. I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon. So here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that place. سنا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں وٹکاف صاحب؟ کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ نے جو ہے اس بات پہ فرسٹریٹڈ ہے کہ یار ہم نے اتنی طاقت جمع کرتی, دو طیارہ بردار جہاز جو ہیں وہ ایران کی ہیں ناک کے نیچے کھڑے کر دیے ہیں, اتنا خرچہ ہو رہا ہے, آس پاس کے اڈوں پہ بمبار طیارے ہیں, ری پیٹرولنگ کے لیے طیارے بھیج دیے گئے ہیں, فاں بھی ہو رہی ہے, روزانہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. اس کے باوجود ایران گھٹنوں پہ کیوں نہیں آ رہا؟ یار یہ کون لوگ ہیں؟ نہیں مطلب سیریسلی یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, اور یہ واپس کیوں نہیں چلے جاتے جہاں سے بھی آئے ہیں؟ نہیں مطلب سیریسلی. اچھا شاہ زیب مجھے بتاؤ یار, آپ وٹکاف صاحب کا جواب تو دیں یار. اتنی فوج بھیجی ہے, اتنی دھمکیاں دے رہے ہیں, ابھی تک وہ مطلب کیوں نہیں سرنڈر کیا ایران نے یار؟ دیکھیں ہم یہ جانتے ہیں نا, یہ کیلکولیشن اور مس کیلکولیشن ہوتی ہے نا. آپ کو کسی کا رویہ بدلنا ہے. اب ٹرمپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو اس کے لیے تو یہ کہ جی کہ وہ بالکل ایک کنگلا ملک ہے, فارغ ملک ہے, میں دھمکیاں دوں گا وہ گھٹنے پہ آ جائے گا. تو اب وہ انہوں نے اگر ہسٹری پڑھی ہو, انہیں پتا ہو کہ ایران نے کتنی جنگیں لڑی ہیں, کتنا ان کا ریزیلینس پاور ہے, تو شاید تھوڑا ریئلسٹک اسیسمنٹ ہو. لیکن اس بیان سے تو یہ لگتا ہے کہ امریکی انتظامیہ کیا مطلب ٹرمپ صاحب خود جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فرسٹریٹڈ ہیں کہ ابھی تک کیوں نہیں کیپیٹولیٹ کیا. اچھا ٹرمپ کے لیے ابھی تو ایک کافی ایمبیرسنگ سچویشن ہے نا یار. اب آپ اس کو تھوڑا سا گیم آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایران کھڑے رہے, کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں جھک رہے. اچھا نیگوسیشن بھی کس چیز پر ہو رہی ہے؟ اسی انٹرویو میں وٹکاف نے کہا کہ بھائی اپنا تمام جو انریچڈ یورینیم ہے وہ آپ ہمیں دے دیں, ہم واپس چلے جائیں گے. اچھا تو کیا کانٹریکٹ پر مطلب 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر لکھ کے جاؤ گے کہ بھائی ہم نے بمباری نہیں کرنی, تاکہ اگلی دفعہ جب بمباری ہو رہی ہو تو ایران کا یہ سر یہ آپ نے کانٹریکٹ لکھا تھا. اچھا ان کے دلائل بھی وہی گھسے پٹے پرانے ہیں, جیسے کہ اسٹیو وٹکاف صاحب, اب اسے پوچھا گیا نا کہ اچھا حالانکہ فرینڈلی انٹرویو ہے, آپ فاکس نیوز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا یار, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے گھر والوں سے بات کر رہے ہیں, تو پوچھا کہ یار مسئلہ کیا ہے, مین ایشو کیا ہے ایران کے ساتھ. تو آپ نے لاکھ بار اس طرح کے بیانات سن لیے ہوں گے, ایک اور بار سن لیں. He gave Jared an election before we went over there. There were red lines, zero enrichment. We have to have the material back. You know, they say that it's all about their
about their civil program, and yet they've been enriching well beyond the number that you need for civil nuclear. It's up to 60%. They're probably a week away from having industrial grade bomb making material. एक हफ्ते में ईरान का बम तैयार हो जाएगा। यार वो जो जून में इन्होंने सर बड़े बड़े बम गिराए थे 2,500 पाउंड हाँ, के। वो मैं दिखाता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट लाना यार, वो व्हाइट हाउस का स्क्रीनशॉट आपको मैंने दिया है एक। व्हाइट हाउस 25 जून 2025 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये व्हाइट हाउस का अपना बयान है सर, ये मैं नहीं लिख रहा, कि ईरान की न्यूक्लियर जौहरी फैसिलिटीज को हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं तो तू झूठा है, हाँ मतलब धुर फिटे मुंह तेरे, झूठे का मुंह काला, झूठ बोले कौवा काटे। उस वक्त ये कहते थे फेक न्यूज, शुक्र है कि वहां पे पीका नहीं है, नहीं तो कम से कम लग जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक तो कम्युनिकेशन। अब इन्हें पता चल गया, तो अब इन्हें पता चल एक हफ्ते के फासले पे, एक हफ्ते के फासले, जो मेरा ख्याल है कि 80 की दिहाई से एक हफ्ते के फासले पर ये बड़े स्लो मूव करते हैं ईरानियन, वैसे मजाक के अलावा। अच्छा, जेरल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी ने क्लिक कर लिया है, वीडियो बना ली है उसकी, वो यूनान के करीब एक साहिल है, क्रीट राइट, वो उसकी बंदरगाह पर वहाँ पर फिट हुआ है। और यार आज शाहजेब और वसत, मैं आपको यार एक बहुत ही एक अफसोसनाक खबर देना चाह रहा हूँ। मैं अभी पढ़ा था ये जेरल्ड फोर्ड के बारे में, आपको पता है ना सबसे एडवांस्ड है इनका एयरक्राफ्ट, 14 बिलियन डॉलर का कैरियर है सर। हाँ, इतना आपका बजट नहीं है, उतना इनका कैरियर है। मैं पढ़ा था कुछ इंटरव्यूज जो वहाँ पर जो सेलर्स हैं, MSN पे आ रहा था, कसम से यार मैं आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि यार देखो 5,000 लोग होते हैं उसके अंदर, और सब अर्ली 20s में, और वो अपने पेरेंट्स को बड़ा मिस करते हैं, और अपने माँ के हाथ का पका हुआ खाना उनको नहीं मिल रहा होता। ये लिटरली ये इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, एक खातून कहती हैं कि जी मैं 1 साल से मैंने अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी, मैं तो इस जॉब को छोड़ना चाह रही हूँ। एक और कहता है कि यार मेरे नाना जान फौत हो गए थे, मैं जनाजे पर भी नहीं जा सका, मेरा बाप कह रहा है कि यार घर आ जाओ, दीवारों को पेंट करना है, उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं है। और सबसे बड़ा मसला तकरीबन 650 लिटरीन है एयरक्राफ्ट कैरियर में, 5,000 बंदे हैं, 650 लेटरीन तो चाहिए ही चाहिए ना आपको, हालांकि पूरा समंदर है आपके साथ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। और वो लेटरीन चल नहीं रहे बिकॉज नहीं, वो मतलब कुछ आधे से ज्यादा खराब हो गए हैं। कुछ लोगों ने सुना है कि अपनी टी शर्टें फ्लश में डाल दी हैं, पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो जेरल्ड फोर्ड पर हो रहा है वो ये नहीं है कि हम किसी मुल्क पर बॉम्बिंग करने वाले, हम तबाह कर देंगे, आई मिस माई मॉमी एंड आई कांट गो टू द बाथरूम, ये चल रहा है जी। शाहजेब, तो मैं आपको और भी बता दूं कि इस वक्त क्या हो रहा है। फ्लाइट रेडार पे अगर आप जाके देखें तो आप देखेंगे कि जो बड़े वो जो कार्गो एयरक्राफ्ट्स हैं ना यूएस के, वो सऊदी अरब में भी लैंड कर रहे हैं, उर्दन में भी लैंड कर रहे हैं, एंटी मिसाइल डिफेंस वहाँ पर तैनात किया जा रहा है। और इनकी जो मिड एयर रिफ्यूलिंग के जो बड़े टैंकर एयरक्राफ्ट होते हैं वो इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं और खड़े हुए हैं। शाहजेब, आपको क्या चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर? तो मुझे तो कोई मिडिल ग्राउंड नहीं नजर आ रहा, इतना खर्चा हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, इतना खर्चा हो गया है यार, आप मतलब कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? ये जो स्टीव विटकॉफ का बयान है उससे ये तासुर मिलता है कि सदर ट्रंप ये सारा जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट की है वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ईरान घुटनों पे आ जाएगा और इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे साजो सामान। लेकिन जाहिर है कि जब आपने ये डिप्लॉयमेंट की है, अब इट ऑल डिपेंड्स कि इनकी नेगोशिएशन कैसे जा रही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ट्रंप सब कुछ चाहते हैं कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो। अगर ये ऐसी कोई नेगोशिएशन होती जिसमें शायद गुंजाइश होती, तो मुझे तो ईरान के बयान से लग रहा है कि वो भी बहुत डेस्परेट हैं कि कोई डील हो जाए, कोई मामला तय हो जाए। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो पूरा ताकत का तवाज़ुन है वो अमेरिका की साइड पे है। तो आई थिंक ये आपने भी कहा था और काफ़ी लोग और भी कह रहे हैं कि इतनी जब डिप्लॉयमेंट आप करते हैं, और ये बहुत ही गैर मामूली डिप्लॉयमेंट है, तो इंटेंशन फिर ज़ाहिर है कि ये नहीं है कि मुझे सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ पे स्ट्राइक करना है। ये तो पूरी लिस्टें इन्होंने जारी की हैं कि जो आला लीडरशिप है ईरान की, ये उनको टारगेट कर सकते हैं अगर कोई डील ना हो। नहीं, ये तो खुल के बात की जा रही है कि वो खामेनाई को टारगेट करेंगे, रिजीम चेंज की बातें हो रही हैं। अब यार दिन रात एक बंदा आपके घर के सामने खड़ा हुआ है 50 फौजियों के साथ, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कत्ल करने वाला हूँ। अच्छा, किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करोगे? हाँ, बातचीत किस बात पे? किस चीज पे बातचीत हो रही है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि ईरान तो ईरान है। मैं कहता हूँ अगर नेपाल और भूटान को भी ये शराइत पेश की जाए कि अपना सारा जो साजो सामान है, ये लिस्ट है, ये हमारे हवाले करो वरना हम तुम पे हमला कर रहे हैं। तो यार नेगोशिएशंस फिर किस बात की? करो ना हमला। किस चीज पे हो रही है? एनीवे वो मोसाद वाली हरकतें भी शुरू हो गई हैं ईरान के अंदर।
ابھی ایران کے کئی موبائل فون نیٹ ورکس کو ہیک کیا گیا ہے اور ایک میسج وہاں پر پلے کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ از اے مین آف ایکشن، آپ انتظار کریں، فارسی میں. اور کہیں کہیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ تہران اور ایران کی مختلف یونیورسٹیز میں مظاہرے ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف. ان کی تصدیق اس وقت کرنا ناممکن ہے، کچھ ہو سکتا ہے پرانی فوٹیج ہے، ہو سکتا ہے جینیوئن ہے. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، صرف ایران کی بات نہیں ہے، پوری مڈل ایسٹ کو ری شیپ کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی کھل کے باتیں ہو رہی ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، یقیناً ہم نے اپنے آپ سے کئی بار یہ سوال پوچھا ہے کہ امریکہ آخرکار اسرائیل کی اتنی سپورٹ کیوں کرتا ہے؟ کسی بھی ملک پر وہ بمباری کریں، حملے کریں، روزانہ 100 بچوں کو قتل کر کے ہمارے آنکھوں کے سامنے، دنیا کے آنکھوں کے سامنے قتل کر کے باقاعدہ ویڈیوز پوسٹ کرے کہ یہ دیکھیں ہم نے یہ کیا، اور امریکہ کہتا ہے گڈ بوائے، یہ لو ایک اور 15 F-16 اور کوئی 5000 بوم. رائٹ. اب ظاہر ہے کہ اس میں سیاست کا ایک کردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں اسٹریٹجی کا بھی کردار ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ اسرائیل امریکہ کا انسنکیبل ایئر کرافٹ کیریئر ہے مڈل ایسٹ میں، اور پھر ظاہر ہے کہ پیسے کی گیم بھی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو اسرائیلی لابی ہے بالخصوص AIPAC، وہ مطلب لاکھوں بلکہ کروڑوں ڈالر دیتی ہے امریکن پولیٹیشنز کو، ڈیموکریٹس کو بھی اور ریپبلکنز کو بھی. یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن ایک اور بھی اس میں بات آتی ہے کیونکہ اس میں ایک لحاظ سے عقیدے کا مسئلہ بھی اس میں انوالو ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ حال میں ٹکر کارلسن، امریکن صحافی بہت ہی مشہور ہیں، ان کا انٹرویو ہوا امریکہ کے اسرائیل میں جو سفیر ہیں مائیکل ہکبی کے ساتھ. اچھا، اب مائیکل ہکبی کے ساتھ ان کی کئی باتیں ہوئیں، تو ایک جو موضوع چھڑا وہاں پہ کہ بار بار مائک ہکبی کہہ رہا تھا کہ جی اسرائیل کو یہاں پر بالکل پورے خطے پر حق ہے. اور ٹکر کارلسن پوچھتا ہے کیوں؟ اس نے کہا کہ جی بائبل میں لکھا ہوا ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ٹکر کارلسن نے خود بائبل حفظ کی ہوئی ہے، ہی از اے ویری فروینٹ ڈیواؤٹ کرسچین. ٹھیک ہے، تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ خطہ، اس خطے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یہ مطلب ان کی سرحدیں آخر آ کے رکیں گی کہاں؟ تو سنیے اس کا کیا جواب تھا. That land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. سب کچھ لے جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت شور مچا، تقریباً تمام عرب ممالک، مسلم ممالک نے کہا کہ سر یہ کیا بات ہوئی. حتیٰ کہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کہیں اس سے امریکہ کا جو ممکنہ اٹیک ہے ایران پر، کہیں وہ نہ متاثر ہو جائے، کیونکہ آپ نے اس طرح کی بات کر دی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ سب کو پلان نہیں بتا دیتے اس طرح، رائٹ؟ تو اس نے پورا پلان بتا دیا. اچھا، اب یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، بات نہیں. اچھا، جو ہکبی صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات کو غلط سیاق و ثبوت میں پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ مائیکل ہکبی نے ماضی میں بھی کئی بار دین کا حوالہ دے کے اسرائیل کی کارروائیوں کو جسٹیفائی کیا ہے. Because I'm a Christian, and they say, well, why are you so supportive of the Jewish people? I said, you can be Jewish, you don't have to have anything to do with Christians, but you can't be a Christian and not understand that your entire faith is built on the foundation of Judaism. So for Christians, we look at this as an obligation, a moral debt that we must repay. And therefore, I don't understand anyone who says, I'm a Christian, but I don't really want to support the Jews. This is a battle of the ages. This is not horizontal. It's not left, right, liberal, conservative. This is a vertical battle. It's heaven versus hell. It's good versus evil. You don't stand with Israel because you agree with their government and everything. You stand with Israel because Israel is standing for a tradition of the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and for the law, for the light, for the foundation of Western civilization itself. مطلب کہ عیسائی ہونے کے ناطے سے آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اسرائیل کو سپورٹ کریں. یہ کوئی دو ممالک یا دو قوموں کے بیچ میں جنگ نہیں ہے، یہ اچھائی اور برائی کے بیچ میں جنگ ہے. یہ دوزخ
اور جنت کے بیچ میں جنگ ہے. اور اسرائیل کو ہم اس لیے نہیں سپورٹ کرتے کیونکہ ہمیں اسرائیل کی حکومت پسند ہے, ہم سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے. یہ بول رہے ہیں ون آف دا ہائیسٹ رینکنگ US ڈپلومیٹک آفیشلز. یہ جو سوچ ہے اس کو کہتے ہیں کرسچین زائونزم, اور مائک ہکبی تو اپنے منہ سے مانتا ہے کہ میں کرسچین زائنسٹ ہوں. اچھا, اب یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ سوچ پیدا کیسے ہوئی, یہ کہاں سے آتی ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو پوری مسیحی برادری میں یہ سوچ ملے گی. کرسچینٹی کے 3 بنیادی فرقے ہیں اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں. کیتھولسزم ہے, ایسٹرن آرتھوڈاکسی ہے, اور پروٹیسٹنٹزم ہے. اچھا, کیتھولسزم اور ایسٹرن آرتھوڈاکسی ہے وہ جو روس اور یونان میں اس طرح جو پریکٹس کی جاتی ہے, اس میں یہ سوچ آپ کو اس طرح نہیں پائی جائے گی. پروٹیسٹنٹزم کا جو فرقہ ہے اس میں پھر مزید فرقہ واریت ہوئی, اور اس میں کوئی 3-4 فرقے ہیں جو واقعی سمجھتے ہیں کہ جب تک یہودی اسرائیل میں آباد نہیں ہوں گے تو آخرت نہیں آئے گی. یہ ان کی سوچ ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈے 1 سے سوچ تھی, لگتا ایسے ہے, یہ لوگ تصور یہ دیتے ہیں, لیکن اصل میں یہ تقریباً 16ویں یا 17ویں صدی میں یہ اس طرح کی سوچ شروع ہوئی. اچھا, اس کی باٹم لائن کیا ہے اگر میں اس کو کنڈینس کروں, وہ یہ ہے کہ آخرت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتے. وہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے جب تک یہودی ایک بار پھر اپنی جو پرانے ان کے علاقے ہیں جو آج ماڈرن ڈے اسرائیل ہے وہاں پر آباد نہیں ہوں گے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کو عیسائی بنا دے گا, اور ان کی سوچ کے مطابق جو نہیں بنیں گے وہ پھر وہ مر جائیں گے. اس کو کرسچین تھیولوجی میں کہا جاتا ہے, ایوانجیلیکل تھیولوجی میں کہا جاتا ہے دا کنورژن آف دا جوز. تو اب ہوا کیا کہ اگین یہ سوچ کئی صدیوں سے پائی گئی تھی, ٹھیک ہے, بڑھتی گئی, لیکن پھر جب اسرائیل قائم ہونے لگا تھا تو اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل پش دی کرسچین زائونسٹ نے. اور پھر جب اسرائیل بن گیا تو بالخصوص امریکہ میں جو ایوانجیلیکلز ہیں اور جو پینٹیکوسٹلز ہیں, انہوں نے کہا کہ یار ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کے حکم کی تعمیر ہو رہی ہے, تو ہمیں اچھا لگے ہمیں برا لگے, ہم نے صرف اور صرف اسرائیل کی سپورٹ کرنی ہے. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات ہے کہ اچھا اس طرح کے آپ کو عجیب و غریب بلیفز ہر جگہ ملیں گے, دیر از نو پرابلم ود دیٹ, لیکن جو کرسچین زائنسٹ ہیں, جو ایوانجیلیکل کرسچنز ہیں, ان کی امریکہ میں پولیٹیکل پاور بے انتہا ہے. میں خیال ہے کہ آپ نے ایک ووٹرز کی لسٹ دی تھی 80 لاکھ. ہاں, ان کا جو چرچ کی آرگنائزیشن ہے اس کے 80 لاکھ ممبر, اس کے 80 لاکھ ممبرز ہیں. اور یہ کہاں تک پہنچتے ہیں, تو میں آپ کو 2-3 نام. جی, یہ آئی تھنک 8 کروڑ کے قریب ہے, کیونکہ 8 کروڑ کے قریب ہے. جی صحیح ہے, ٹھیک جو ہے, میں نے فگر دیکھا ہے وہ 80 ملین کا ہے. 80 ملین, صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل یو آر رائٹ. اور ایک چیز ذرا میں یہ بھی کر دوں کہ جس طرح آپ نے کافی تفصیل سے بتایا, ایون جو ایونجیلیکل جو سمجھے فرقہ ہے اس کی بھی سب برانچز ہیں, اور وہ سارے جو ہیں وہ ایک سوچ کے نہیں ہیں, سارے ایک سوچ کے نہیں ہیں, بالکل ہیں, لوتھرن ہیں, پریسبیٹیرین ہیں, سیلویشن آرمی ہے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم نے جارج بش جونیئر کے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا 9/11 والے ٹائم پہ بھی کہ ان کا جو پورا ایک نیو کنزرویٹو مطلب مذہب کا تڑکا جب سیاست میں کس طرح سے لگانا ہے, یہ اس کی عکاسی ہے. یہ حقبی کا جو مطلب سمپل سوال ہے کہ بھئی آپ کیسے کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو, وہ کہہ رہے ہیں جی وہ مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو جب آپ اچھا یہ صرف امریکہ میں, ہمارے یہاں کتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے فلانا قانون یہ نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا, ہم یہ کر لیں گے. اور چھوٹی سی بات ایک یہ کہ انہوں نے 1980 میں جس یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا, بیپٹسٹ تھیولوجیکل سیمینری, آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں. اور جس طرح ہمارے ہاں بھی مدارس کے جو لوگ جب نکلتے ہیں ان کی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک ٹنل ویژن ہوتا ہے, اس سے باہر وہ نہیں جا سکتے. یہ بالکل اسی طرح کا ایک بندہ ہے جو اس جو بیان ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ سفیر اسرائیل کا ہے, وہ امریکہ کا سفیر نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹرمپ کا سفیر نہیں ہے, وہ نیتن یاہو کا سفیر ہے. اور جو نیتن یاہو کا بلیف ہے ایران پہ, 2 ریاستی حل پہ, اور قبضے کرنے پہ, پیلسٹینینز کہتے ہیں کوئی قوم نہیں, یہ سب اس کے 100% اس سے الائنڈ ہے. یہ پتہ ہے انٹرسٹنگلی انف اس نے اپنے منہ سے بھی یہ بات کی تھی شاہزیب کہ جی آپ کو لگے گا کہ میں اسرائیل کی ترجمانی کر رہا ہوں. 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا ہے, لہٰذا میں یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں کہ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی تائید ہے. کیسے نہ ہو, میں اگر آپ ٹرمپ انتظامیہ کی اگر میں کچھ لوگوں کے نام لوں آپ کے سامنے, تو سابق نائب صدر
مائک پینس ایوانجیلیکل کرسچین، وہ کہتا تھا کہ جی خدا نے ٹرمپ کو بھیجا ہی ہے تاکہ وہ اسرائیل کی کو بچا سکے. اس نے یہ بھی کہا، اچھا جب وہ اسے پوچھا گیا کہ آپ اسرائیل کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں، اس نے کہا کہ سر کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مائک پومپیو سیکریٹری آف اسٹیٹ، اگین ایوانجیلیکل کرسچین، وہ کہتا ہے کہ جی یہ آکوپیشن کی آپ کیا بات کر رہے ہو، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا خطہ ہے، ان کا یہ راج ہوگا. پیٹ ہیزگیٹ سیکریٹری آف وار، اب میں ڈیفینس نہیں کہوں گا کہ اب وہ ڈپارٹمنٹ آف وار ہے، اور اس نے بھی کہا ہے کہ جی بالکل یہاں پر مندر the third temple مندر یہاں ہی بنے گا. یہ میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دے رہا ہوں. بلینز آف ڈالرز آف فنڈنگ ہے ان کے پاس ایک اپنی لابی گروپ بھی ہے جس کا نام ہے کرسچینز یونائٹڈ فار اسرائیل. یہ اس کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. ان کا اپنا نیوز چینل بھی ہے. میں بس آخری چیز آپ کو ایک دکھانا چاہ رہا ہوں، اس کا نام ہے نیوز میکس، جس میں آج کل پروگرامنگ یہ چل رہی ہے. یہ چارٹ دیکھیں، اگر اس کو ہم دوبارہ دکھائیں، یہ کہ دیکھیں ہر ایک چیز کی بنیاد جوڈیزم ہے. اگر جوڈیزم نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ آتے تو عیسائیت نہ پیدا ہوتی، عیسائیت نہ پیدا ہوتی تو امریکہ نہیں قائم ہوتا. تو اگر آپ واقعی ایک محب الوطن امریکن ہیں تو یو ہیو ٹو سپورٹ اسرائیل. یہ لاجک ہے. وقفہ لے لیں. ایک اچھی چیز ہے آج کل کہ جو بھی ایجنڈے ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ بڑے کھل کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ پرسوں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جائیں گے اسرائیل اپنے قریبی دوست بنجامن نیتن سے ملنے، اور ایک باقاعدہ ایک فارمل الائنس بھی بن رہی ہے جس کا ذکر نیتن نے آج خود کیا ہے، آج یا کل کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ جی میرے سامنے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت تصویر نظر آ رہی ہے کہ ایک پورا سسٹم بنا رہے ہیں ہم الائنسز کا، جو صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہے گا. اس میں بھارت ہمارے ساتھ شامل ہوں گی، یونان شامل ہوگا، سائپرس شامل ہوگا، کچھ عرب، افریقن اور ایشیا کے ممالک بھی شامل ہوں گے. اچھا اب افریقن ممالک کون سے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ایتھیوپیا اس میں ایک ہے، اور پھر صومالی لینڈ، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جو چھوٹے موٹے ان کے اتحادی ہیں جیسے RSF وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ ریاست نہیں ہے، ان کو ابھی کے لیے چھوڑ دیں. عرب ممالک کون سے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کون سے عرب ممالک ہیں جن کے باقاعدہ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ آفیشلی، جو معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بھی ہیں، وہ ہیں موروکو، بحرین اور متحدہ عرب امارات. رائٹ. تو یہ یہاں پر چل رہا ہے. آپ کو یہ بھی اچھا، اس کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے، اس نے کہا کہ جی یہ جو دہشت گرد انتہا پسند اتحاد ہیں ہم ان کے خلاف لڑیں گے. اور اس نے کہا ہے کہ جی ایک تو ہم نے جو ریڈیکل شیعہ ایکسس ہے، ظاہر ہے ایران کی بات ہو رہی ہے، حزب اللہ کی بات ہو رہی ہے، انصار اللہ یمن کی بات ہو رہی ہے، ان کے خلاف تو ہم لڑ ہی رہے ہیں، لیکن اب ہم ریڈیکل سنی ایکسس کے خلاف بھی لڑیں گے. ریڈیکل سنی ایکسس کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اسی شو پر ہم نے آپ کے اس کی کلپ چلائی تھی سابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ کا، جس کا کہنا تھا کیا کہ نیا ایران ترکی ہے، ترکی از دا نیو ایران، اور یہ ایک ریڈیکل سنی ایکسس بنا رہا ہے. اس نے دو اور نام بھی لیے جس میں سعودی عرب اور پاکستان شامل ہوگا. تو جو فیوچر الائنس سسٹمز اور پوائنٹس آف کانفلکٹ ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کافی اب واضح ہو گئے ہیں. جی وہ سر. اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے نام لیا انڈیا کا بھی کہ اس فیوچر الائنس میں ویری نیئر فیوچر الائنس بیسیکلی اس میں مودی 2017 میں پہلی بار گئے تھے تل ابیب. پرسوں آپ نے بتایا کہ وہ وہاں پہنچ رہے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے انڈیا اسرائیل کے لیے اور اسرائیل انڈیا کے لیے کہ دونوں، بھارت جو ہے اسرائیلی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے. $6 بلین کی دو طرفہ تجارت ہے. چین کے بعد انڈیا اسرائیل کا سب سے بڑا ایشیائی تجارتی پارٹنر ہے. غزہ کے لیے جن ممالک نے اسلحہ فراہم کیا اس میں بھارتی راکٹ اور ایمونیشن بھی تھے. ہزاروں بھارتی ورکر جب فلسطینیوں کو نکال دیا گیا غزہ کے بعد تو ہزاروں بھارتی جو ورکر ہیں انہوں نے بہت ساری جگہ پر کی. اس دورے سے ذرا پہلے مشترکہ اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم بنانے کا MOU بھی سائن ہوا ہے. مودی صاحب کو یہ اعزاز بھی مل رہا ہے کہ وہ کنیسٹ یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے. اچھا اس وقت اسرائیل اور نیتن یاہو ہیں، وہ جو مرضی کہہ لیں، انہیں زیادہ تر ممالک اب پسند نہیں کر رہے اس وقت. تو اس تناظر میں بھی اس دورے کو ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ چند ماہ بعد اسرائیل میں الیکشن ہونے والے ہیں.
اور یہ ایک طرح کا اسٹیٹسمین شپ کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ نیتن یاہو ووٹروں کے آگے کے کتنے زبردست اسٹیٹمنٹ ہیں. مودی کا مسئلہ یہ ہے کہ مودی اسرائیل کے واشنگٹن میں جو اثر و نفوذ ہے اس سے پوری طرح واقف ہے باقی دنیا کی طرح, اور جسٹ ان کیس اگر ایران گرتا ہے یا ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے تو آبویسلی اسرائیل اس خطے کا سب سے طاقتور ملک کے طور پہ ابھرے گا, اور انڈیا اس موقع پہ اس ری الائنمنٹ سے باہر نہیں رہنا چاہتا. بالکل. اچھا, جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کھلم کھلا بات ہو رہی تھی, لیکن اب جو ہے وہ واقعی باقی دنیا کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیلی مائنڈ ہے کیا. ایک سابق اسرائیلی وزیر اعظم ہے نفتالی بینٹ, آپ نے ان کا ذکر کیا. انہوں نے ابھی ہفتے پہلے صہیونی تنظیموں کے جو صدور پہ مشتمل ایک امریکی انجمن ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے ایک ایسی بات کی ہے جس پہ ہم سب کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کبھی بھی سچا پیار نہیں پائے. The aspiration that the world will love Israel, it's not going to happen. What we need is that our enemies fear us, our friends respect us, and everyone needs us. We tried the love us thing for about 3,000 years, didn't work. نفتالی بینٹ صاحب لب لباب یہ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اسرائیل سے محبت کرے, ایسا کبھی نہیں ہوگا, لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ دشمن ہم سے خوف زدہ رہیں, ہم اتنے طاقتور ہوں, اور دوست عزت کریں اور سب کو ہماری ضرورت محسوس ہوتی رہے. ہم نے 3000 برس تک اس دنیا سے محبت طلب کرنے کی ناکام کوشش کی, ہمیں وہ محبت نہیں مل سکتی. تو یہ جو آپ نے الائنس سسٹم کی بات کی اس کے پیچھے یہ نفسیات بھی چل رہی ہے. یہ نفسیات بھی چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر فرض کریں 2023 میں 2022 میں یا 2024 میں بھی اس طرح کی تیاری ہو رہی ہوتی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کو بالکل ہی مکمل طور پر تباہ کرنے کی, تو خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سر بہت اچھا ہے, کر دیں. اب ایسا نہیں ہے. اب مجھے لگ رہا ہے, اور سعودی عرب سے جو بیانات آ رہے ہیں, ان آفیشیل بیانات جو آ رہے ہیں, اس سے ایک واضح احساس ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایران کو مکمل طور پر ختم کیا جائے, کیونکہ جو ایک موجودہ کاؤنٹر ویٹ ہے اگینسٹ اسرائیل وہ ختم ہو جائے گا. کچھ حد تک میرا خیال ہے کہ امارات میں بھی شاید یہ سوچ پائی جائے شاید. تو ایک کاؤنٹر الائنس بھی بن رہی ہے. اچھا, اب سعودی عرب کے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں, رائٹ, کنگ فہد اور کنگ عبداللہ دونوں کے دور میں ایک پیس آفر کی گئی اسرائیل میں, جو اسرائیل نے اٹھا کر پھینک دی. یہ معاہدہ ابراہیمی میں بھی شاید داخل ہو جاتے, لیکن پھر کیا ہوا؟ اکتوبر 7 2023 جو اس کے بعد جو نسل کشی ہوئی اس کے کئی اثرات ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو سعودی عرب میں وہ کلیئرلی ویو کی گئی, اینڈ دس واز کائنڈ آف بیکیم اے اسٹمبلنگ بلاک. اس کے بعد ہر ملک پر حملہ کرنا, تو میرا خیال ہے کہ واضح ہو گیا ہے کہ ایک تو ہمارے اپنے خلیجی برادر اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسرا کہ اگر کل اسرائیل نے ہمارے پر حملہ کیا تو ہمیں بچانے کون آئے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی اور ترکی کا ایک پیکٹ ہو رہا ہے, مصر بھی اس میں شاید شامل ہو رہا ہے, ہم تو اس میں ہیں ہی ہیں. This is the world of the future. ہاں, انٹرسٹنگ And the now. انٹرسٹنگ سچویشن, بہت انٹرسٹنگ. تھینک یو سو مچ فار دس انالیسس. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.